باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ توفیق پروردگار سے سورہ شعراء کا ترجمہ جاری تھا، تفسیر جاری تھی کہ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، آیت نمبر 45 سے لے کے 50 تک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی عصا، یہ عصا ڈال دی تو اس وقت ہوا کیا؟ فَإِذَا، تو اس وقت وہ اژدہا بن کر سرعت کے ساتھ جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ یہ عصا نگل گیا، ان کی لاٹھیوں کو اور ان کی رسیوں کو نگل گیا۔ ما یأفکون، لکف پہلے، فَإِذَا هِیَ تَلْقَفُ، تلقف لکف، لکفن یعنی سرعت کے ساتھ نگل لینا، جلدی سے نگل لینا، جلدی سے نگل لینا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یعنی یافکون اف سے ہے، افکن یعنی ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف پلٹانا، ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف پلٹانا، جادو خلاف واقع دکھانا، حقیقت کے خلاف دکھانا۔ بس جناب موسیٰ نے جب لاٹھی کو ڈالا، عصا کو ڈالا، تو جادو ان کا ختم کر دیا، ان کی رسیوں کو، اور لاٹھی اژدہا بن کے ان کی رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی اور ان کے جادو کو ختم کر دیا، معاملہ اصل کی طرف پلٹا دیا۔ ٹھیک، یہ مراد ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، پس وہ اژدہا بنا اور سرعت کے ساتھ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اور نگل گیا، ما یافکون، ان کی ہر چیز کو اصل کی طرف پلٹا دیا، کہ جادو جو خلاف واقع دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت کی طرف لوٹایا۔ ٹھیک، معاملہ حقیقت کی طرف لوٹایا، جادو ختم ہو گیا، مراد۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس جادوگر سمجھ گئے، جادوگر سمجھ گئے کہ معاملہ ہمارے بس میں نہیں، یہ کچھ اور ہے، جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بس جادوگر گر پڑے سجدے میں لاجواب ہو کر، لاجواب ہو کر، سرگرداں ہو کے، خود کو روک نہیں پائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بس جادوگروں نے پیش کر دیا اپنے آپ کو سجدے میں، یا گر گئے سجدے میں۔ قالو، بس انہوں نے اظہار ایمان بھی کیا۔ قالو آمنا برب العالمین، اور ہم ایمان لے آئے ہیں کائنات کے پروردگار پہ۔ بس رب العالمین یعنی باقی سب جو بھی تھے، بتوں کو ہم شریک مانتے تھے، فرعون کو ہم شریک مانتے تھے، ان سب کا انکار کرتے ہوئے، بس رب العالمین یعنی فرعون کی ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں اور باقی بتوں کی ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، بس ایمان سے مراد یہاں ایمان بالتوحید ہے۔ ایمان اور شرک جمع ہو سکتے ہیں، پہلے ان کا ایمان شرک کے ساتھ تھا، اب ان کا ایمان توحید کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، اور مزید وضاحت کی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب سے، رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب العالمین ہے اور موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ بس اس جملے سے کہہ دیا کہ ہم رسالت جناب موسیٰ اور رسالت جناب ہارون کو بھی قبول کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قال، اب فرعون نے کہا، آمنتم لہو، تم سب اس پر ایمان لے آئے ہو، موسیٰ پر، خدا واحد پر، اس کے رب العالمین پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ اب دوسرا بہتان لگا رہا، پہلا بہتان تھا جناب موسیٰ پر کہ تم جادوگر ہو، دوسرا بہتان انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تم سے بڑا جادوگر ہے، اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، یہ معلم تمہارا یہ ہے، تمہارا معلم یہ ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس تم دیکھ لو گے کہ میں تمہیں کیا عذاب دیتا ہوں، دھمکی دی کہ تم دیکھ لو گے۔ بس ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دلائل جب ختم ہو جائیں انسان کے پاس تو دھمکیوں پر اتر آتا ہے، دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ بے شک دوسرا بہتان لگایا کہ یہ جادوگر بھی ہے اور تمہارا معلم بھی ہے، یہ دوسرا بہتان کہ معلم ہے تمہارا، تمہیں جادو اس نے سکھایا۔ انہ لکبیرکم، بے شک یہ تم سے بڑا ہے جس نے تمہیں
تعلیم دی ہے جادو کی، فلسوف تعلمون، بس تم جان لو گے، دیکھ لو گے کہ میرا کیا عذاب ہے، تمہیں میں کیا عذاب دیتا ہوں۔ پھر بتایا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹوں گا، پاؤں کو بھی کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی کیا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اس طرح۔ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولی پہ تم سب کو لٹکاؤں گا، سولی پہ تم سب کو لٹکاؤں گا۔ قالوا، جادوگروں نے کہا، یہ جو تم دھمکیاں دے رہے ہو، یا یہ جو تم اگر عذاب دو گے ہمیں، لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں ہم پر، یعنی ایمان اتنا قوی ہو گیا ان کا کہ وہ فرعون کے عذاب کے مقابلے میں خوف نہیں کھا رہے تھے، خوف ختم ہو گیا، غیر اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ غیر اللہ کا خوف ختم ہو جائے۔ قالوا لا ضیرہ، کہا کوئی حرج نہیں ہم پر کوئی حرج نہیں، کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ ہم پہ اثر نہیں کرے گا کہ ہم دوبارہ شرک کی طرف آئیں، دوبارہ شرک کی، بس آخرت کے شرک کے عذاب کے مقابلے میں یہ تیرا عذاب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ موحد ہو جائے انسان تو دیکھیں کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اعلیٰ ترین مقام ہمیں ملنے والا ہے، ہم بازگشت ہماری اپنے رب کی طرف ہے اور اعلیٰ مقام ہمیں ملنے والا ہے۔ موحد ایسے ہو گئے کہ ایسی توحید آ گئی ان کے اندر کہ ایمان ان کا مضبوط ہو گیا، اور طاغوت کے سامنے ڈٹ گئے، اور دنیاوی تکالیف کا ان کی انہیں پرواہ کوئی نہیں تھی۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔